السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں جو دعا لے کر آئی ہوں وہ بڑی ہی مجرب دعا ہے، وہ بڑی ہی محبوب دعا ہے۔ وہ اپنے رب کو پکارنے کی، اپنے رب سے التجا کرنے کی، اپنے رب سے دعا کرنے کی، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے کے لیے بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی تاثیر کن دعا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس دعا کو پڑھیں گے۔ جب انسان کو بے بسی کا عالم ہو جائے نا، جب انسان بے بس ہو جائے اور اس کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی سبب نظر نہ آئے، تو آج وہ دعا ہے کہ جب انسان دنیا کے معاملات سے بے بس ہو جائے، کسی پریشانی کی وجہ سے بے بس ہو جائے، کسی مالی پریشانی کی وجہ سے بے بس ہو جائے، یا کسی اولاد کی غم کی وجہ سے بے بس ہو جائے، تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس دعا کی برکت سے اس کو اس پریشانی، اس مصیبت، اس غم، اس تکلیف سے انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو نجات دے گا۔ بہت ہی جامع دعا۔ پہلے تو ہم اس دعا کو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، پھر ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں اپنے اللہ عز و جل کا جو حکم ہے، اپنے اللہ عز و جل کا جو ہے اس کا ترجمہ وہ بھی دیکھیں گے، تاکہ ہمارے ایمان کو اور تقویت اور قوت حاصل ہو، ہمیں اور لگن اور محبت سے پڑھیں، جب ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس دعا میں ہم اپنے اللہ سے کس طرح مخاطب ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں جو دعا لے کے آئی ہوں بڑی ہی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے رب کو بڑی محبت اور عاجزی کے ساتھ پکارنے والی دعا ہے۔ جو بھی کوئی اس دعا کو نماز کے بعد انسان عمل کرے، لیکن یکسوئی کے ساتھ کرے، یہ نہ ایسا نہیں ہو کہ انسان ایک دن بہت ساری دعائیں پڑھ لے اور دوسرے دن کچھ بھی نہ پڑھے، ایسا نہیں معاملات بنانا چاہیے۔ انسان جو بھی دعا پڑھے اسے اپنی یکسوئی کے ساتھ ریگولر جو ہے وہ پڑھے۔ تو آج یہ جو دعا ہے یہ آپ ہر نماز کے بعد جو ہے اس کی ایک آپ تعداد باندھ لیں۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ عز و جل سے، رب کائنات سے، رب العالمین سے، ارحم الراحمین سے، مالک الملک سے، یا ذوالجلال والاکرام سے جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی فوراً مطلب اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح اس دعا کا جو پہلی جو ہے خاصیت ہے وہ میں نے بتائی آپ کو، کہ اس دعا کی یہ کہ آپ اس دعا کو ہر نماز کے بعد آپ تعداد مان لیں، 10 بار، 20 بار، 100 بار، جتنی بار آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہر پنجگانہ نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ اللہ عز و جل کے سامنے اس دعا کو پڑھ کر دعا کریں گے تو آپ کی فوراً جو ہے وہ قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی انسان نامراد ہے، اس نے کوئی دعا مانگی اور اس کی قبول نہیں ہو رہی، تو وہ چاہتا ہے کہ میری دعا یہ جو ہے قبول ہو، تو انشاءاللہ وہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد نامراد نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کے حکم سے اس کی دعا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد اگر والدین اپنے بچوں کی رشتوں کی وجہ سے بے بس ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں ملتے، یا والدین نہیں تو جن کے والدین نہیں ہیں وہ لوگ خود پریشان ہیں کہ ان کو اچھا جیون ساتھی ملے، اچھا ان کو ہم سفر ملے، تو اس دعا کو جو ہے ریگولر جو ہے وہ 300 بار پڑھ کر دعا کریں تو اللہ عز و جل غیبانہ طریقے سے ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ان کا جو ہے بہترین جیون ساتھی جو ہے ان کو نصیب ہوگا، اچھے رشتے جو ہیں ان کو آئیں گے۔ اگر والدین پڑھ سکتے ہیں تو والدین پڑھ کر اپنے رب کائنات سے، رب العالمین سے، ارحم الراحمین سے دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور دعا جو ہے ان کی اولاد کے حق میں جو ہے رشتوں کے بارے میں وہ ضرور قبول ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، تو وہ بھی اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ عز و جل کی محبت اس کے دل میں سما جائے گی، اللہ عز و جل کی محبت جو ہے اس کے دل میں بس جائے گی، گھر کر جائے گی۔ جو اس دعا کو پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے بے نیازی دے اور اپنی محبت اپنی اطاعت میں جوڑے رکھ، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ عز و جل اس کو جو ہے اپنی محبت سے اور دنیا سے جو ہے وہ
جو ہے نجات دے گا اور اپنی محبت اس کے دل میں جو ہے وہ گھر کر جائے گی، اللہ کی محبت۔ چوتھی بات یہ کہ اگر انسان کو کوئی ایسا دکھ ہے جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، کسی بھی قسم کا دکھ ہے، اولاد کی طرف سے دکھ ہے یا کوئی اس کی اولاد، جیسے والدین کی اولاد چلی جاتی ہے اللہ عز و جل کے پاس، یا کہیں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی ٹینشن ہے کہ اولاد کا انہیں دکھ ہے، یا اس کا ایسا دکھ ہے جو ان سے دل سے نہیں نکل رہا، وہ دکھ ان کے دل کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، تو وہ بھی یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل یہ دعا پڑھنے کی برکت سے ان کا وہ جو دکھ ہے وہ جاتا رہے گا، ان کے دل کو راحت اور سکون حاصل ہوگا۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے اس دعا کو پڑھیں، اس دعا کو 300 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کے دل سے جو ہے جو بھی دکھ یا پریشانی ہے یا جو بھی تکلیف ہے، ایون دنیا کا کوئی بھی غم، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ بھی، میں اب آپ کو وہی نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہے یا اس کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کے دل کو کسی غم نے گھیرا ہوا ہے اور آپ اس بات سے بہت پریشان ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کا جو اضطراب ہے وہ نکل جائے گا، اللہ عز و جل آپ کے دل کو راحت اور سکون دے گا۔ تو آپ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم اس دعا کو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید کے ساتھ ساتھ ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں، آپ لوگوں کو سمجھنے میں، آپ لوگوں کی ادائیگی میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی یا کسی کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو یہ بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے اور اللہ سے محبت کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اللہ کی محبت، اللہ کی جو ہے آپ کو رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی مخلوق سے محبت کریں تو اللہ عز و جل آپ سے محبت فرمائے گا۔ تو آپ اس دعا کو جو ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں، ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جیسے کہ میں آپ کو جب بھی بتاتی ہوں کوئی دعا تو میں آپ کو اس کا پارہ، اس کی صورت اور آیت مبارکہ اور جو صورت کا نمبر ہوتا ہے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ یہ جو ہے دعا جو ہے یہ پارہ نمبر 20 امن خلق سورۃ النمل اور ترتیب کے لحاظ سے یہ 27 صورت ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ 62 میں ہے۔ 62 کے شروع میں ہی ہم نے یہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پارہ نمبر 20 جو ہے وہ کھول کے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو ادائیگی کا جو ہے طریقہ، جو تجوید کا طریقہ ہے وہ صحیح طرح جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ لوگ جب بھی دعا پڑھیں تو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ میم زبر میم مشدد میں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ میرے ساتھ سبق سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، قاعدہ سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ ایک لفظ پر جزم ہو اور اس سے اگلے لفظ پر تشدید ہو تو جزم والا لفظ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ پچھلا لفظ جو ہے وہ تشدید والے لفظ کے ساتھ ملتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے، اس میں جنبش اور گدگدی سی پیدا ہوگی تو میم مشدد کا غنہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یجیب جیم یا زیر جی یا مدہ ہوگا، بل مد میم ضاد پیش مد طروا مد طروا طروا زبر طروا زبر وا مد طروا۔ من یجیب المضطر اذا الف مدہ اذا دعاہ الف مدہ اور ہا پیش ہو دعاہ۔ فایاک شیفس، فایاک شین زیر کی آواز ہوتی ہے، شی، فا کو سین کے ساتھ ملائیں گے، وایاک
یکشف السوء، بس یہیں تک آپ نے پڑھنی ہے اس آیت مبارکہ کو. پھر آپ اس کا اپنی زندگی میں اس کے کمالات دیکھیں. بے شک میرے رب کے کلام میں، بے شک کتاب اللہ میں ہر چیز کا جو ہے حل موجود ہے. ہماری ہی کم علمی اور کم عقلی ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے. تو انشاءاللہ ہم اس کی ایک دفعہ دوبارہ حاضر کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. یہ دعا اس کی ایک اور فضیلت جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا بھول گئی. یہ دعا ایسی بھی ہے کہ آپ کبھی ایسے معاملات میں پھنس جائیں یا آپ کے گھر کوئی چور آ جائے، کوئی کہیں آپ راستے میں ہو، آپ لوگوں کو کوئی چور آگے پکڑ لے، یا کوئی جیسے آج کل کا جو دور ہے موبائل چھیننے والے لوگ آ جاتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ کہ آپ سب چیزیں نکالیں. اگر آپ کسی کو آپ خوف دیکھیں کہ کوئی ہماری طرف آ رہا ہے یا ہمیں اس چیز سے نقصان ہے، تو آپ فوراً سے اس دعا کو پڑھیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. تو پھر اس آیت مبارکہ کے کمالات یہ ہوں گے کہ اس ظالم کو جو ہے وہ آپ نظر ہی نہیں آؤ گے. اللہ عز و جل کے کلام پاک کی برکت سے اس کے آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے گا، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، وہ آپ کو نقصان، آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ بڑی ہی مجرب آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے. آپ نے پارہ کھول کے اس کو ادائیگی اور اس کو تجویز سے یاد کر لینا ہے. جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی ایسا معاملات ہو جائے آپ کے ساتھ، تو آپ اس دعا کو پڑھیں. اللہ عز و جل اس ظالم سے، اس ظالمانہ ماحول سے جو ہے وہ آپ کو نکال لے گا. تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. بس اتنا ہی پڑھنا ہے. ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور دعا پڑھنے میں جو ہے لطف آئے، پتہ چلے کہ اللہ عز و جل کا کیا حکم ہے اس میں. امن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے. امن کون ہے؟ یجیب المضطر جو جواب دیتا ہے لاچار کو. کون دیتا ہے لاچار کو دعا؟ بے شک رب کائنات ہی دیتا ہے. امن یجیب المضطر کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو، اذا دعاہ جب وہ پکارتا ہے اس کو، اذا دعاہ جب وہ پکارتا ہے اس کو، فیکشف السوء اور وہ دور کرتا ہے تکلیف کو. جب وہ پکارتا ہے، کون ہے؟ اللہ فرما رہے کون ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ جب وہ بے بسی کے عالم میں پکارے اور وہ جواب دے؟ وہ جواب دیتا ہے کس کو دیتا ہے؟ لاچار کو. جب انسان اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے تیری سوا ہمیں بچانے والا، یا کوئی نہیں ہے اس مصیبت سے نکالنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو، بے بس انسان کو. اذا دعا جب وہ پکارتا ہے، اذا دعاہ اس کو، فیکشف السوء اور دور کرتا ہے اس کی تکلیف کو. بہت ہی جامعہ دعا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ لوگوں کو اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں، ان کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کی زندگی میں آسانی آ جائے، کسی کے معاملات میں آسانی ہو، تو یہ بھی آپ کے لیے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ثواب اور نیکی کی نیت سے بھی شیئر کریں. بے شک جتنی اچھی انسان کی نیت ہوتی ہے اتنا ہی اچھا اس کو اجر ملتا ہے. بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.